امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری مرتبہ صدارت کا انتخاب لڑنے کے لیے اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ٹرمپ 2020 کیمپین کا آغاز ہوا ریاست فلوریڈا میں ایک بڑی ریلی سے۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نخبت ملک کی جانب۔ نخبت، ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ تو ہر وقت ہی الیکشن موڈ میں نظر آتے ہیں۔ ٹرمپ 2020 کیمپین کا آغاز کیسا رہا؟ جی سارا، صدر ٹرمپ نے جنوری 2017 میں جب حلف اٹھایا تھا تو اسی دن اگلا صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے کاغذات جو ہیں وہ جمع کروا دیے تھے۔ پچھلے 2-2.5 سال کے عرصے میں اب تک صدر ٹرمپ جو ہیں وہ 60 سے زیادہ جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں۔ کل جو انہوں نے ریلی کی، جو جلسہ کیا، اس میں انہوں نے باقاعدہ اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا۔ ان کے ساتھ ان کی وائف اور فرسٹ لیڈی ملانیا ٹرمپ موجود تھیں۔ وائٹ ہاؤس کا بیشتر اسٹاف موجود تھا۔ اس موقع پہ ان کی سپورٹرز کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، جو انہوں نے اپنے روایتی انداز میں جس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریٹس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا اور لوگوں سے کہا کہ لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور بار بار انہوں نے یہ کہا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں، وہ عوام کے خلاف جانا چاہتے ہیں، اور میرے لیے عوام کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مزید انہوں نے اپنے سپورٹرز کے ساتھ کیا باتیں کی، اس کی کچھ جھلکیاں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بار پھر اپنی صدارتی مہم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، آج میں آپ کے سامنے باضابطہ طور پر دوسری بار امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے لیے اپنی مہم کا آغاز کر رہا ہوں۔ امریکہ کو عظیم بنائے رکھیے کے پیغام کے ساتھ صدر ٹرمپ نے اظہار کیا کہ 2020 کے انتخابات کا نتیجہ مولر رپورٹ اور 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کے معاملے پر فیصلہ سنائے گا۔ یہ انتخابات صرف اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم نے کس قدر ترقی کی ہے، بلکہ ان انتخابات کا نتیجہ ان افراد کے اس غیر امریکی رویے کے خلاف فیصلہ سنائے گا جس نے ہماری عظیم جمہوریت اور آپ سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا تو اس موقع پر لگ بھگ 20,000 افراد موجود تھے۔ بہت اچھا لگا، صدر کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں ان کی مداح ہوں اور انہیں ٹی وی پر دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمیں سرحد پر دیوار تعمیر کرنا ہوگی، ہمیں ملک کو محفوظ بنانا ہوگا۔ سب سے پہلے امریکہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے انتخابی مہم کا آغاز فلوریڈا سے اس لیے کیا کیونکہ یہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں تاریخی طور پر نہ تو ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار کی جیت یقینی رہی ہے اور نہ ریپبلکن کی۔ یہ صدر کے دوبارہ منتخب ہونے کے لیے انتہائی اہم ریاست ہے۔ 2016 میں وہ یہاں 1 پرسنٹیج پوائنٹ سے جیتے تھے۔ فلوریڈا میں جیتے بغیر صدر منتخب ہونا مشکل ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بار صدر ٹرمپ کی صدارتی مہم ان کی پچھلی انتخابی مہم سے زیادہ پروفیشنل ہے۔ اس مرتبہ ان کے پاس زیادہ فنڈز بھی موجود ہیں۔ دوبارہ منتخب ہونے کی یہ مہم 2 باتوں پر انتہائی زور دے گی، ایک امیگریشن اور دوسری معیشت۔ بہت ایکسائٹڈ کراؤڈ تھا اور صدر ٹرمپ بھی بہت پرجوش طریقے سے خطاب کرتے نظر آئے۔ نخبت، اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ ٹویٹر پہ ڈیموکریٹس کو امیگریشن سے متعلق خاص طور پہ بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس نہ صرف اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے بلکہ وہ امیگریشن کے عملے کی حمایت بھی نہیں کر رہے۔ بالکل، صدر ٹرمپ نے سارا ایک ٹویٹ میں جو ہے یہ واضح کیا ہے کہ ان کی انتظامیہ اگلے ہفتے سے ملک میں جو غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہیں افراد، ان کے خلاف ایک میسو کریک ڈاؤن، ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ نے اس میں یہ واضح نہیں کیا کہ آئس یعنی کہ جو امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کا ادارہ ہے، یہ ملک میں موجود اس وقت تقریباً 12 لاکھ پناہ گزین ہیں، ان کو ملک بدر کیسے کرے گا۔ تارکین وطن صرف پناہ گزین غیر قانونی تارکین وطن، یہ کلیریفائی میں کرنا چاہ رہی تھی۔ جی بالکل، وہ غیر قانونی تارکین وطن ہے جن کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، لیکن یہ طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا کہ یہ ملک بدر ان کو کیسے کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت میکسیکو کے ساتھ اگر جنوبی سرحد کی بات کی جائے تو وہاں ہزاروں لوگ امریکہ میں پناہ کے منتظر ہیں، اور امیگریشن اور بارڈر سیکیورٹی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس سال کے صرف پہلے 4 مہینے میں جو ہے وہ 4,40,000 افراد جو ہے 4,40,000 افراد ان کو غیر قانونی طور پہ امریکہ داخل ہوتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ رائٹ، اور صدر اس کو ایک بارڈر پہ کرائسس قرار دیتے ہیں، لیکن ایک یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنی چیز ضروری ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، اس طرح کی سچویشن ماضی میں بھی ہو چکی ہے۔ انفیکٹ 2000 سے لے کے 2007 کے درمیان کا جو عرصہ تھا
اس میں تو ہر سال ہی تقریباً 4,70,000 غیر قانونی تارکین وطن امریکہ میں داخل ہو رہے تھے. بہرحال اس کے بعد سچویشن تھوڑی بہتر ہوئی, پھر اس کے بعد اب مزید ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایسی سچویشن بن گئی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو جنوبی بارڈر ہے اس سے آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا ایشو ہے ووٹرز کے لیے بھی, صدر ٹرمپ کے لیے بھی. لیکن اب ایک سوال ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں ایک عرصے سے ہے, اور اب جب الیکشن سائیکل میں ہم داخل ہو گئے تو اور بھی زیادہ اہمیت وہ اختیار کر لے گا کہ کیا صدر جیت سکیں گے یا نہیں. آف کورس بہت قبل از وقت ہے اس کا جواب دینا صدر کی, لیکن اگر ہم اپروول ریٹنگز کو دیکھیں تو وہ کافی کم ہے اور انہیں مقبولیت کا ایک پیمانے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تجزیہ کار ان اپروول ریٹنگز کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ جی سارا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. صدر کی جو عوامی پسندیدگی اور ناپسندیدگی ہے وہ امریکہ میں بہت میٹر کرتی ہے. 1930 کی دہائی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب یہ اپروول ریٹنگز جو ہے وہ لی جانے لگی. اس وقت صدر ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگز ہیں وہ بالکل حوصلہ افزا نہیں ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق پورے امریکہ بھر میں جو سچویشن ہے اس میں صرف 40% جو ہے اپروول ریٹنگ یا پسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے صدر ٹرمپ کے لیے. اگر ہم ڈیموکریٹس کی بات کریں تو جو ان میں جو ان کی پسندیدگی ہے وہ صرف 8% ہے, اور اگر ریپبلکنز کی بات کریں جو ان کی اپنی پارٹی ہے تو اس میں ایک واضح طور پہ ایک اکثریت نظر آتی ہے جس کے مطابق 88% افراد جو ہے وہ ان کو پسند کرتے ہیں ابھی بھی. آزادانہ رائے رکھنے والے امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. ان افراد کی اگر بات کی جائے تو ان لوگوں کے جو ان کے 33% ایسے افراد ہیں جن میں صدر ٹرمپ کی پسندیدگی ابھی بھی موجود ہے. لیکن تجزیہ کار یہ بتاتے ہیں کہ ایسا امریکی صدر جس کی مقبولیت 50% سے کم ہو اس کا دوبارہ منتخب ہونا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن جی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈیموکریٹس کی اسٹریٹجی یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس جس طرح صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطالبہ دہرا رہے ہیں یا اس کے لیے کوئی مہم چلاتے ہیں, تو یہ کل کو صدر ٹرمپ کے حق میں اور ڈیموکریٹس کی مخالفت میں یہ بات جا سکتی ہے. جی آلرائٹ, ایک ایکسائٹنگ الیکشن سیزن کا آغاز ہو گیا ہے. 20 سے زیادہ امیدوار اس وقت ڈیموکریٹک سائڈ پر ہیں جو اپنی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور صدر ٹرمپ نے بھی اب باقاعدہ طور پہ مہم کا آغاز کر دیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو کیمپینز ہیں کیا میسج اپنے ووٹرز کے لیے لے کے آتی ہیں. نخبت ملک ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے. تھینک یو ویری مچ نخبت فار آل دی ڈیٹیلز.